بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر بن ادریس ایک روز کرتبہ شہر کے بازار سے مستقر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روک لیا، اس لیے کہ ایک طرف سے اچانک الفانسو کی بیٹی مغریتا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ مغریتا نے جب گھوڑے کو روکا تب ذکر بن ادریس اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور مغریتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون، اس سے پہلے میں نے تمہیں کہیں دیکھ رکھا ہے۔ جواب میں مغریتا نے پہلے اپنے چہرے پر دل فریب تبسم بکھیرا، ذکر بن ادریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ذکر بن ادریس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تو یہ خیال کر رہی تھی کہ آپ مجھے بھولے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے میری اور آپ کی ملاقات غرناطہ کے بازار میں ہو چکی ہے۔ مغریتا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ذکر بن ادریس بول اٹھا، اگر میری اور تمہاری ملاقات غرناطہ کے بازار میں ہوئی تھی، جسے میں تسلیم کرتا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کرتبہ شہر میں کیسے پہنچ گئی؟ اس پر مغریتا نے پھر اپنے چہرے پر زہد شکن مسکراہٹ بکھیری، کہنے لگی، آپ جانتے ہیں ہم کلیسا کے لوگ ہیں، ہماری رہنمائی مرکز نام کا ایک پادری کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا اور آپس میں اتفاق و یکجہتی کو بڑھانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارا گروہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اکثر و بیشتر سفر کرتا رہتا ہے، چنانچہ ہمارے گروہ کا غرناطہ سے کرتبہ آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے کرتبہ کے ایک کلیسا میں قیام کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ کے کرمونا سے کرتبہ میں داخل ہونے سے 2 دن پہلے ہمارا گروہ کرتبہ شہر میں داخل ہوا ہے۔ یقیناً آپ کے دل میں یہ حوالے اٹھتے ہوں گے کہ آخر میں یوں آپ کے سامنے کیوں آتی ہوں، غرناطہ میں آپ سے کیوں ملاقات کی اور یہاں بھی آپ کی کیوں راہ روک کھڑی ہوئی۔ دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی اور نہ ہی جھوٹ بولنے کی عادی ہوں۔ یہ تو میں بتا چکی ہوں کہ ہم ایک گروہ کی صورت میں مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک ذاتی معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیسا معاملہ؟ ذکر بن ادریس نے بڑے غور سے مغریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، امیر ذکر بن ادریس، میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور میرا جو گروہ اس وقت میرے ساتھ کام کر رہا ہے، میں اسے بھی متاثر کر کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کروں گی۔ امیر، شادی تو آپ نے کہیں نہ کہیں کرنی ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ آخر میں خود کو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیوں پیش کر رہی ہوں، جبکہ کسی لڑکی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ عمل معیوب بھی ہے۔ لیکن میں جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں، جھوٹ کہنے کی عادی نہیں، سچ کہوں گی۔ میں ایک عرصہ ہوا آپ کو پسند کرنے کی ابتدا کر چکی تھی۔ غرناطہ میں آپ سے ملاقات سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کی کارروائیاں، آپ کے کارنامے جب لوگوں کی زبان سے سنتی تھی تو میرا دل از خود آپ کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک جاری رہا اور جب میرے جذبات کا یہ سفر اپنی عروج پر پہنچ گیا تو میری خوش قسمتی کہ انہی دنوں ہمارے گروہ نے غرناطہ میں قیام کیا ہوا تھا اور آپ بھی امیر سیر بن ابی بکر کے ساتھ غرناطہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ میں نے اسے غنیمت جانا اور اس طاق میں رہی کہ کہیں آپ ملیں اور آپ سے ملاقات کروں۔ میں چاہتی تو اس وقت بھی اپنی محبت کا اظہار آپ سے کر سکتی تھی، لیکن میں نے پہلی ملاقات میں ایسا کرنا اچھا خیال نہ کیا۔ دراصل میں آپ کی شخصیت کا جائزہ لینا چاہتی تھی، سو آپ کی شخصیت کو پرکھنے کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے زندگی کا ساتھی بنانا قبول کریں تو میں آپ کی ایسی خدمت کروں گی کہ لوگ میرے ایک مثالی بیوی ہونے کو بطور نمونہ پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغریتا جب خاموش ہوئی تب ذکر بن ادریس غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ خاتون، جو پیشکش تو نے کی ہے اسے میں اچھا نہیں سمجھتا، معیوب خیال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے تم تنہا نہیں ہو، تمہارا کوئی نہ کوئی والی وارث، کوئی نہ کوئی نگہبان یا رشتہ دار ہوگا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تمہیں یہ معاملہ اپنے کسی بڑے، اپنے کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کے ذریعے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ معاملہ اگر تم نے خود ہی شروع کر دیا ہے تو میں تم سے کہوں کہ تمہیں اگر یہ بتایا گیا ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تو تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری بیوی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو مجھے پسند کرتی ہے اور میں اسے چاہتا ہوں، اور اس کی موجودگی میں میں کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا، اور تم جانتی ہو وہ رواندہ ہے۔ اس موقع پر مغریتا نے ایک مصنوعی لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، ہاں، وہ لڑکی اتنی ہی خوبصورت ہے کہ اس کی موجودگی میں آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا تو ایک طرف، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، مسکراتے ہوئے ذکر بن ادریس نے کہا تھا۔ کیا رواندہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟
اس بار مغریتا نے جستجو برے انداز میں پوچھ لیا تھا، ہاں وہ تم سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور میرے خیال میں اندلس میں کوئی لڑکی خوبصورتی اور حسن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذکر بن ادریس کے یہ الفاظ سن کر مغریتا بظاہر تو مطمئن رہی، لیکن باطنی طور پر وہ اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کی توہین کیے جانے پر بڑا کرب محسوس کر رہی تھی۔ تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ذکر بن ادریس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یقیناً ایسا ہی ہے، اسے ہسپانیہ کے تقریباً سب ہی لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہی کشتالیہ کے حکمران الفانسو نے اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا، جس کی بنا پر وہ لڑکی الفانسو کے حرم کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگ گئی، اور شاید بھاگ کر مغریتا یہاں تک کہنے پائی تھی کہ ذکر بن ادریس بول اٹھا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ وہی رواندہ ہے جو انتہا درجے کی خوبصورت ہے۔ خاتون، اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی اور میرا نکاح اس سے ہو چکا ہوتا تو اس کی موجودگی میں دوسری شادی کے لیے میں کسی اور لڑکی کی طرف نہ دیکھتا۔ میں بنیادی طور پر معاشرے کے ایک تیسرے درجے کا آدمی ہوں اور صرف ایک بیوی کے ساتھ نباہ کر سکتا ہوں۔ خاتون، میں نہ کسی حکمران کا بیٹا ہوں، نہ کسی صاحب ثروت اور امیر ترین شخص کا فرزند ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، اپنی محنت شاقہ اور اپنے خداوند قدوس کے کرم کے باعث اس مقام تک پہنچا ہوں، اور اس مقام تک پہنچنے کے بعد میں صرف اپنی بیوی رواندہ کو اپنی زندگی کا سنگ میل اور ہدف بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اگر اس سلسلے میں تمہاری دل شکنی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو خاتون، کرتبہ کے علاوہ کئی دیگر شہروں میں شادی کے لیے تمہیں امیر و کبیر اشخاص مل سکتے ہیں جو تمہاری خوبصورتی سے بھی متاثر ہوں گے اور تم سے شادی کرنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ بی بی، میں نے تمہیں کافی وقت دے دیا، اب تم اپنے کلیسا کی طرف جاؤ، اس لیے کہ مجھے مستقر کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذکر بن ادریس نے اپنے گھوڑے کو اہل لگائی اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کی اس گفتگو نے مغریتا کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں کھڑی ہو کر اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ ایک شاہراہ کا موڑ کاٹتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قرطبہ کی کلیسا کی طرف جا رہی تھی۔ ذکر بن ادریس جو ہی مستقر میں داخل ہوا، ایک چھوٹا سالار تقریباً بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے گھوڑے کی باک مجھے دے دیں اور سیر بن ابی بکر کی طرف جائیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، میرے خیال میں انہیں کوئی انتہائی اہم کام ہے۔ ذکر بن ادریس اپنے گھوڑے سے اتر گیا، گھوڑے کی باگ اسے تما دی، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف ہو لیا۔ جب وہ مستقر کی عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو اس کمرے میں سیر بن ابی بکر، داؤد بن عائشہ، غیدر بن شبیب، زیدون بن مسلم اور کچھ دیگر سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تب سیر بن ابی بکر نے اپنے پہلو میں ہاتھ مارتے ہوئے ذکر بن ادریس کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ذکر بن ادریس آگے بڑھا، سیر بن ابی بکر کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ سیر بن ابی بکر نے شروع کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ اشبیلیہ کے حکمران معتمد نے اپنے قاصد ہمارے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے الفانسو کی طرف روانہ کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اندلس کے حکمران الفانسو کے خلاف اتحاد و یکجہتی اور تعاون کا اظہار نہیں کر رہے۔ کم از کم معتمد سے مجھے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ یہ ہسپانیہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مسلمان حکمران ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہ ہم سے تعاون کرنے کے بجائے ہمارے ہی خلاف الفانسو سے مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو اس سے پہلے الفانسو کی تباہی و بربادی اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ یہ اپنی موجودہ حالت کا جائزہ بھی نہیں لیتے۔ ان کی غیر ذمہ داریاں اور دین سے ان کی دوری نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، اس کے باوجود یہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیر بن ابی بکر جب خاموش ہوا تب بے حد دکھ اور الم کا اظہار کرتے ہوئے ذکر بن ادریس کہنے لگا، ابن ابی بکر، میرے بھائی، اشبیلیہ کے حکمران معتمد نے اگر اپنے نمائندے اور قاصد ہمارے خلاف مدد کے لیے الفانسو کی طرف روانہ کیے ہیں تو یہ معتمد کی بدقسمتی نہیں بلکہ یہاں کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی ہے۔ یہ وہی معتمد ہے جو اس سے پہلے 2 بار مراکش میں امیر یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہو کر الفانسو کے خلاف مدد کی استدعا کر چکا ہے، اور اسی کی استدعا پر امیر اپنا لشکر لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوئے اور 3 بار الفانسو کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اب شاید معتمد یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہسپانیہ میں اس کی نسبت امیر یوسف بن تاشفین اور اس کے نمائندوں کی عزت اور ان کا احترام زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ حالات کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہسپانیہ کے چھوٹے چھوٹے حکمران اپنی غیر ذمہ داریوں، اپنی نازیبہ حرکات، دن رات عیش و عشرت اور شباب و شراب میں مصروف رہنے کی بنا پر حکمرانی کے سارے ہی خواص کھو چکے ہیں۔
لہٰذا ان کا ہسپانیہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا حکمران رہنا نہ صرف ہسپانیہ بلکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی موجب شرمندگی اور اندیشوں کا باعث ہے، چنانچہ ان کا ختم کیا جانا ہی بہتری کا باعث بنے گا۔ اتنا کہنے کے بعد ذکر بن ادریس رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ سیر بن ابی بکر اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پہلے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کیا معتمد کے قاصد واقعی الفانسو سے مدد لینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں الفانسو کا کیا رد عمل ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ میرے خیال میں اگر یہ خبر سچ ثابت ہو تو پھر اشبیلیہ کا محاصرہ کر لینا چاہیے، اور ہر صورت میں بلکہ میں کہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر معتمد کو اشبیلیہ کے حکمرانی سے محروم کر کے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مربوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ذکر بن ادریس یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا اور سب اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے، اس لیے کہ دروازے پر سیر بن ابی بکر کا ایک قابل ذکر اور قابل لحاظ طلایہ گر اور جاسوس نمودار ہوا تھا۔ جب وہ دروازے پر آ کر رکا تب ہاتھ کے اشارے سے سیر بن ابی بکر نے اس سے اندر آنے کے لیے کہا، چنانچہ سیر بن ابی بکر کے کہنے پر ہی وہ طلایہ گر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر سیر بن ابی بکر نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، کیا تو کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہے؟ جواب میں اس شخص نے غیر نگاہ سیر بن ابی بکر پر ڈالی، پھر کہنے لگا، امیر، میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ خبر اچھی ہے یا بری، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ خبر ہے بڑی اہم۔ کیسی خبر؟ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیر بن ابی بکر نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں اس آنے والے طلایہ گر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، خبر یہ ہے کہ الفانسو نے اپنے بہت سے گروہ ترتیب دیے ہیں اور ان گروہوں کو مسلمانوں کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا ہے۔ ان گروہوں میں حسین و خوبصورت نصرانی لڑکیاں بھی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کو الفانسو کی طرف مائل کیا جائے اور امیر یوسف بن تاشفین کے خلاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک خاص گروہ ایسا بھی ترتیب دیا گیا ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ ہمارے سالاروں میں سے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کا خاتمہ کرے، اس لیے کہ ہسپانیہ میں ہمارے انہی دو سالاروں کے ہاتھوں نصرانیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ طلایہ گر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے گروہ جو الفانسو نے ترتیب دیے ہیں، اور ان گروہوں میں جو حسین ترین لڑکیاں شامل کی گئی ہیں، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی الفانسو کی بیٹی بھی شامل ہے۔ پہلے الفانسو کی بیٹی کا یہ گروہ غرناطہ میں داخل ہوا تھا۔ اس گروہ کا ہدف امیر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ تھے۔ اب چونکہ یہ دونوں حضرات غرناطہ سے قرطبہ آ گئے ہیں، لہٰذا الفانسو کا وہ گروہ بھی غرناطہ سے قرطبہ منتقل ہو چکا ہے اور انہوں نے قرطبہ کی کلیسا میں قیام کر رکھا ہے۔ گزشتہ کئی دن سے میں اور میرے ساتھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس طلایہ گر کے اس انکشاف پر سیر بن ابی بکر ہی نہیں، سب سالار بھی چونکے تھے، یہاں تک کہ اس طلایہ گر نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، امیر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ، سب سے زیادہ خطرہ آپ دونوں کو ہے، اور میں آپ سے متعلق یہ بھی کہوں کہ جس لڑکی کا میں نے ذکر کیا ہے وہ خود الفانسو کی بیٹی ہے، اور وہ آپ سے 2 بار ملاقات بھی کر چکی ہے۔ ہم نے ان پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کے فیصلے سے پہلے ہم ان لوگوں کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے کچھ مخبروں نے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کی حفاظت کا بھی سامان کر لیا ہے، اور ان گروہوں میں سے اگر کوئی گروہ امیر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرتا تو یقیناً ہم انہیں ایسا نہ کرنے دیتے۔ آج بھی جب وہ لڑکی قرطبہ کے بازار میں امیر ذکر بن ادریس سے ملی تو میں اور میرے کچھ ساتھی بھی اطراف میں کھڑے تھے، صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ لڑکی یا اس کے کچھ ساتھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لڑکی کے سارے ساتھیوں پر ہی ہماری نگاہ ہے اور وہ ہم سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ طلایہ گر جب رکا تب حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذکر بن ادریس کہنے لگا، تمہارا مطلب ہے آج تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی نے قرطبہ کے بازار میں میرے گھوڑے کے سامنے آ کر میری راہ روکی وہ الفانسو کی بیٹی مغریتا ہے؟ طلایہ گر مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، واقعہ کچھ ایسا ہی ہے، وہ لڑکی الفانسو کی بیٹی مغریتا ہے، پر آپ جانتے ہیں اس سے پہلے وہ ایک بار غرناطہ کے بازار میں بھی آپ سے ملاقات کر چکی ہے۔ میرے خیال میں وہ آپ ہی کو اپنا ہدف بنانے کے لیے غرناطہ سے قرطبہ میں منتقل ہوئی ہے۔ اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اور ان کے سربراہ پادری مرکز پر بھی ہماری گہری نگاہ ہے۔ وہ طلایہ گر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ غصہ اور غضبناکی میں ذکر بن ادریس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور امیر سیر بن ابی بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ابھی اور اسی وقت ایسے گروہ سے متعلق حرکت میں آنا چاہیے اور ان سے دوسرے گروہوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔
اور ان سے دوسرے گروہوں سے متعلق بھی معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اور تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے جہاں جہاں ہمارے لشکر اور سالار ہیں ان کے لیے یہ پیغام بھیجا جانا چاہیے کہ ایسے سارے گروہوں کا خاتمہ کرتے چلے جائیں۔ ذکریہ بن ادریس کے ان الفاظ پر سیر بن ابی بکر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ابن ادریس، میرے عزیز بھائی، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں یہ معاملہ تم پر اور داؤد بن عیسیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں اپنے کچھ مسلح ساتھی لے کر جاؤ اور اس گروہ کو اپنی گرفت میں کرو۔ جو سزا تم انہیں دو گے میری طرف سے وہ آخری ہوگی۔ ساتھ ہی تم دونوں ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد دوسرے شہروں کی طرف بھی قاصد بھجواؤ، تاکہ الفانسو کے جو گروہ دوسرے شہروں میں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا بھی قلع کما کیا جا سکے۔ اس پر ذکریہ بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ دونوں اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ چند دستے انہوں نے اپنے ساتھ لیے۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے قرطبہ کی کلیسا کا رخ کر رہے تھے۔ وہ طلع گر جو یہ خبر لے کر آیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ذکریہ بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ دونوں قرطبہ کے اس کلیسا کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے کلیسا کے اطراف میں اپنے مسلح جوان مقرر کر دیے تھے۔ ایک طرح سے کلیسا کا محاصرہ کر لیا تھا۔ پھر چند مسلح جوانوں کے ساتھ داؤد بن عیسیٰ اور ذکریہ بن ادریس کلیسا میں داخل ہوئے، اور تھوڑا سا ہی آگے گئے ہوں گے کہ کلیسا کا بڑا پادری باہر نکلا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اس سے پہلے آپ دونوں کو اور آپ کے پیچھے آنے والے جوانوں کو قرطبہ شہر میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ دونوں میرے لیے ناآشنا ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کس غرض کے تحت کلیسا میں داخل ہوئے ہو۔ کیا میں آپ لوگوں کے نام اور آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جواب میں بڑی شائستگی، بڑی نرمی میں ذکریہ بن ادریس کلیسا کے پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام ذکریہ بن ادریس ہے۔ میں یوسف بن طارفین کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ آپ کی کلیسا میں ایک لڑکی رہتی ہے، بس میں اس سے ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میری اس سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ایک غرناطہ میں اور ایک آج ہی قرطبہ شہر میں۔ ذکریہ بن ادریس یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کلیسا کے اندرونی حصے سے مغریتا اور اس کا ساتھی پادری مرکز، کچھ لڑکیاں اور ان کے ساتھ کچھ مرد بھی باہر نکل آئے تھے۔ ذکریہ بن ادریس کو کلیسا کے پادری کے ساتھ محو گفتگو دیکھتی ہی مغریتا کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا۔ بڑی رازداری سے اس نے اپنے پہلو میں کھڑے پادری مرکز سے کچھ کہا، پھر دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ دوسری لڑکیاں اور مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ مقامی کلیسا کے پادری کے پاس جا کر مغریتا اور پادری مرکز دونوں رکے، پھر اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مغریتا ذکریہ بن ادریس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں آپ کو اس کلیسا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ داؤد بن عیسیٰ یہ سارا معاملہ بڑے غور، بڑے انہماک اور جستجو برے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جس وقت ذکریہ بن ادریس کو مغریتا نے خوش آمدید کہا تھا تو جواب میں ذکریہ بن ادریس بھی بڑے ملائمت اور مسکراہٹ میں مغریتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تمہارے اس فعل پر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ کم از کم تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذکریہ بن ادریس کے ان الفاظ پر مغریتا چونکی تھی، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، کیسا دھوکہ، کیسا فریب۔ ذکریہ بن ادریس نے پھر پہلے جیسے لہجے میں مغریتا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خاتون، تیری میری ملاقات پہلے غرناطہ شہر میں ہوئی۔ اس وقت بھی تو نے مجھ سے اپنا مکمل تعارف نہ کرایا، بس تم نے مجھے ایک جھلک سی دکھائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آج پھر میری تمہاری ملاقات قرطبہ شہر میں ہوئی۔ بقول تمہارے تم میری منتظر تھی اور اس تلاش میں تھی کہ میں اکیلا ملوں اور تم مجھ سے گفتگو کرو۔ اس وقت میں تمہیں اکیلا ملا، لیکن اس دوسری ملاقات میں بھی تم نے صحیح طرح سے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ بس اسی کا مجھے دکھ اور صدمہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مطلب اور مقصد تم سمجھ گئی ہوگی۔ جواب میں مغریتا بڑے مطمئن انداز میں کہنے لگی، امیر ذکریہ بن ادریس، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس کا مقصد اور مطلب بالکل نہیں سمجھی، کھل کر کہو۔ ذکریہ بن ادریس اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا اور چہرے پر سختی پھیل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی یہ تبدیلی دیکھتے ہوئے خود مغریتا ہی نہیں، مرکز بھی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر کسی قدر سخت لہجے میں مغریتا کو مخاطب کرتے ہوئے ذکریہ بن ادریس کہنے لگا، سن مغریتا، الفانسو کی بیٹی ہو کر تم نے اپنا تعارف مکمل طور پر نہیں کرایا، نہ ہی تم نے اپنا صحیح نام بتایا۔ اپنے آپ کو تم تبلیغی جماعت کا ایک رکن ثابت کرتی رہی ہو، اور تم نے مجھے یہ بھی کہا کہ پادری مرکز کی رہنمائی میں تمہارا ایک گروہ ہے جو شہر شہر گھوم کر مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کر کے یکجہتی اور امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیا یہی وہ یکجہتی ہے؟ کیا یہی امن کا وہ پیغام ہے جو تمہاری ساتھی لڑکیاں اور پادری مرکز کر رہے ہو؟ سنو مغریتا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پاس 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ تم مجھے اپنی طرف مائل کر سکو، مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر کے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے پر مجبور کرو، تاکہ تم مجھے اپنی اصل راہ سے ہٹا سکو۔
ان علاقوں کی طرف آنے کا تمہارا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے اپنی محبت میں مبتلا نہ کر سکو تو پھر پہلے میرا کام تمام کیا جائے، اس کے بعد داؤد بن عائشہ کو اس کی زندگی اور عزت سے محروم کر دیا جائے۔ سنو مغریتا، تم الفانسو کی بیٹی ہو اور الفانسو نے اپنے خاص آدمیوں کے مختلف گروہ مقرر کیے تھے۔ ان گروہوں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں اور ان گروہوں کو اس نے مسلمانوں کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا تاکہ مسلمان حکمرانوں میں رہ کر وہ امیر یوسف بن تاشفین کے خلاف غلط تاثر اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی بنا پر تمہارا گروہ پہلے غرناطہ گیا۔ غرناطہ سے تم لوگوں نے کرتبہ کا رخ کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس صفائی میں کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں نے جو کچھ کہا ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ ذکر بن ادریس کے اس انکشاف پر مغریتا کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، مرکز بھی پیلا ہو گیا تھا، کپ کپا رہا تھا۔ ذکر بن ادریس پھر بولا، سن الفانسو کی بیٹی، تیرے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے درست وہی ہے۔ اس کے بعد مغریتا کو نظر انداز کرتے ہوئے ذکر بن ادریس نے مرکز کو مخاطب کیا، پادری مرکز، یہ تمہارے گروہ کے وہ افراد جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، یہ سب جاسوسی کی غرض سے ہمارے علاقوں میں داخل ہوئے۔ تم جاسوسوں کے اس گروہ کے رہنما ہو۔ قبل اس کے کہ میں تمہارے خلاف کوئی غلط فیصلہ کروں اور تم میری طرف سے وہ غلط فیصلہ سن کر کپ کپانے لگو اور تم پر موت کی غشی طاری ہونے لگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم جیسے مزید گروہ کہاں کہاں اور کس کس شہر میں ہیں۔ ذکر بن ادریس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ سدائے ہوئے طوطے کی طرح فل فور بولنے لگا اور جس جس شہر میں وہ گروہ گئے ہوئے تھے ان گروہوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے محل وقوع سے بھی آگاہ کرتا چلا گیا تھا۔ مرکز جب ساری تفصیل کہہ چکا تب ذکر بن ادریس نے داؤد بن عائشہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، امیر سیر بن ابی بکر نے ہم دونوں کو ان سب کا معاملہ طے کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب تک میں ہی ان سے گفتگو کرتا رہا ہوں، میں نے ان کا جرم اگلوا دیا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میرے بھائی تم سن چکے ہو، لہٰذا ان سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے میں تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور تم سے استدعا کرتا ہوں کہ اب تم ہی ان کا فیصلہ کرو۔ داؤد بن عائشہ مسکرایا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ سوچا، اس کے بعد ذکر بن ادریس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اہمیت دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے تحقیق کرنے کے بعد تم خود ہی ان کا فیصلہ بھی کر دیتے، لیکن چونکہ تم معاملہ مجھ پر پھینک رہے ہو اس لیے میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد داؤد بن عائشہ رکا، پھر اس نے مغریتا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، الفانسو کی بیٹی، میں اور ذکر بن ادریس کچھ اتنے سستے بھی نہیں تھے کہ تو ہم دونوں کی جانوں کے در پہ ہو گئی۔ ذکر بن ادریس اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ تم 2 بار اسے جھلک دکھاتی اور تمہاری محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ سنو، جس لڑکی کے ساتھ ذکر کا نکاح ہو چکا ہے، جو اب اس کی بیوی ہے، تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی، تمہاری جسمانی کشش اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ سن الفانسو کی بیٹی، ہم مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن وہ عورتیں جو تمہاری طرح عالم اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں انہیں عبرتناک سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن میں تمہیں اور تمہاری ساتھی لڑکیوں کو معاف کرتا ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج شام تک یہاں سے نکل جاؤ۔ کل تم میں سے اگر کوئی لڑکی یہاں اسلامی حدود میں دکھائی دی تو قتل کر دی جائے گی۔ داؤد بن عائشہ کا یہ فیصلہ سن کر مغریتا اور دوسری لڑکیاں لرز کانپ گئی تھیں۔ اس کے بعد داؤد بن عائشہ نے پادری مرکز کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پادری مرکز، تم جانتے ہو ماضی میں اس الفانسو نے ہمارے کئی آدمیوں کو پکڑ کر ان پر جاسوسی کا الزام لگایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سو ہم الفانسو کی رسم کی ہی ادائیگی کرتے ہوئے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو الفانسو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ بدی کا کام کرنے والے سارے ساتھیوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ اپنے متعلق یہ فیصلہ سن کر مرکز کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، جسم پر ریشہ طاری ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے جو اس کے ساتھی مرد کھڑے ہوئے تھے ان کی حالت بھی قابل رحم اور قابل دید تھی۔ سب پٹی پٹی نگاہوں سے کچھ اس انداز میں مغریتا کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ اپنے باپ الفانسو کی بیٹی سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں، یا یہ کہ اس سے یہ کہہ رہے ہوں کہ جس طرح تیری جان بچ گئی ہے ہماری جان بھی بچانے کی کوشش کر۔ مغریتا کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتی تھی کہ مرکز کے پیچھے کڑی لڑکیوں میں سے جو ایک کچھ زیادہ ہی نڈر اور گستاخ لگتی تھی داؤد بن عائشہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر ہم تمہارا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں تب؟ داؤد بن عائشہ نے گورنے کے انداز میں اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ذرا انکار کر کے دیکھو، دوسرے لمحے مرکز اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری گردن بھی کاٹ دی جائے گی۔ وہ لڑکی عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ داؤد بن عائشہ نے پھر اسے مخاطب کیا، میں نہیں جانتا کہ تیرا نام کیا ہے۔
میں پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ جو فیصلہ میں نے دیا ہے تجھے قابل قبول ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر سب سے پہلے تیری ہی گردن کاٹی جائے گی۔ وہ لڑکی کپ کپاتے ہوئے جھٹ سے بول پڑی، نہیں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول اور منظور ہے۔ اس موقع پر طنزیہ سے مسکراہٹ داؤد بن عائشہ کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ پھر اس کا اور ذکر بن ادریس کا اشارہ پا کر مرکز اور اس کے ساتھیوں کو مسلح جوان ایک طرف لے گئے اور ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کارروائی کی تکمیل کے بعد ذکر بن ادریس پھر مقامی کلیسا کے پادری کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، اگر مرکز کے ساتھی میں سے کوئی اور بھی آپ کے ہاں جاسوسی کی غرض سے قیام کیے ہوئے ہے تو ابھی بتا دو۔ بعد میں اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ہم سے بچانے کے لیے کلیسا میں چھپا دیا تھا تو جس طرح آج ان لوگوں کا خاتمہ کیا گیا ہے بالکل ویسے ہی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی موت کی گہری نیند سلا دیا جائے گا۔ پادری جواب میں کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، اس وقت میں نے کلیسا میں کسی کو نہیں چھپا رکھا۔ یہ جو لوگ ہیں میں ان کی اصلیت سے بھی واقف اور آگاہ نہیں تھا۔ یہ ایک تبلیغی جماعت کی صورت میں کلیسا میں داخل ہوئے اور میں نے انہیں کلیسا میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ الفانسو کے جاسوس ہیں۔ آپ نے جو ان سے متعلق حکم نامہ جاری کیا ہے وہ عین میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہے۔ آنے والے دور میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری کلیسا میں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ میری گردن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کلیسا کے پادری کا جواب سن کر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ دونوں مطمئن تھے۔ اس کے بعد ذکر بن ادریس نے الفانسو کی بیٹی مغریتا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، الفانسو کی بیٹی، مجھے بے حد افسوس اور دکھ ہے کہ تم اپنے دونوں مقاصد میں ناکام ہو کر واپس جا رہی ہو۔ نہ مجھے اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کر سکی اور نہ ہی مجھے اور داؤد بن عائشہ کو موت کے گھاٹ اتار سکی ہو۔ اب تو اپنی ان ساتھی لڑکیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جا، اس لیے کہ کل کا دن تم سب کے لیے موت کا دن ثابت ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے کسی کو بھی کل تک یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اس کلیسا سے نکل کر پھر تم میں سے کسی نے مسلمانوں کی حدود میں اور کسی اور سمت جانا چاہا تو راستے میں ہی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جب تم یہاں سے روانہ ہوگی تو تمہارے تعاقب میں تمہارے دائیں بائیں اور تمہارے پیچھے ہمارے مسلح جوان ہوں گے۔ اگر تم نے پھر کہیں رک کر مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی خواہش کی تو وہ مسلح جوان ہی تم لوگوں کا قتل عام کر دیں گے۔ اس وقت بھی دیکھو تمہارے کلیسا کے ارد گرد میرے مسلح جوان کھڑے ہیں۔ اگر تم میں سے اس گفتگو کے دوران کوئی باغی پن کا اظہار کرتا ہے تو ختم کر دیا جائے گا۔ اب میں اور داؤد بن عائشہ جاتے ہیں، تم سب لڑکیاں تیاری کرو اور یہاں سے بھاگنے والی بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی داؤد بن عائشہ اور ذکر بن ادریس اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ واپس مستقر کی طرف جا رہے تھے۔